سننا پڑے، لیکن ہماری کمیونٹی جس فرسٹریشن کا شکار ہے اس کے جذبات آپ نے یہاں دیکھے. یہ انتہائی ضروری تھے تاکہ کل آپ دوستوں کا شکوہ نہ رہے کہ ہمیں بات کرنے کا موقع نہیں دیا گیا. مجھے اس کا بھی احساس ہے کہ آپ یہاں کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے بھوک پیاس برداشت کی، لیکن چند ایک گزارشات ہیں جو آپ کے سامنے ہم پیش کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے یہ کہ جب ہماری کسی سے بات ہوئی، ہم نے 4 بجے سے 10 بجے تک کا پروگرام رکھا ہوا تھا اور حسب روایت ہم یہاں 6 بجے کے قریب پہنچے تھے، تو اس میں 2 گھنٹے تو وہ ضائع ہو گئے. اس کے بعد کچھ ایسے حقائق تھے جو آپ دوست آپ بزرگ سننا چاہتے تھے. ہم نے آپ تمام بزرگوں اور دوستوں کو موقع فراہم کیا تاکہ وہ سوالات وہ سفارشات ہمارے سامنے آئیں، ہم آپ کے سامنے ان کا جواب دیں. جناب مولانا صاحب، میں ان کا مذہبی حوالے سے ہم سارے مسلمان ہیں، احترام کرتے ہیں. ایک آیت ان کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں کہ وَلَا تَلْبَسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جس کا اردو میں ترجمہ یہ ہے کہ حق بات کو چھپانے کی کوشش مت کرو اور جان بوجھ کر حق بات کو نہ روکو. یہاں اس طرح کی تجاویز بھی سامنے آئی کہ خدا نخواستہ ہم نے اس کے حل کے لیے کوشش نہیں کی. سب سے پہلے 23 ستمبر کا دن انتہائی قابل احترام اور کشمیر کمیونٹی کی تاریخ کے حوالے سے یادگار دن کے طور پہ یاد رکھا جائے گا کہ اس دن تمام کشمیر کمیونٹی نے جس ولولہ انگیز جن جذبات کا جس محبت کا اظہار کر کے ایک جمہوری پروسیس کو عام کیا، اس پروسیس کو کچھ ایسی مشکلات درپیش آئیں جس کے حل کے لیے ہم نے اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے بہت دوستوں سے تعاون کی اپیل کی. 23 ستمبر کے دن ہم نے الیکشن جیتے اور ہم نے کھڑے ہو کے کہا کہ کشمیر کمیونٹی کے مستقبل کے لیے ہمیں جہاں اور جب بھی آپ ہمیں کہیں گے ہم وہاں حاضر ہوں گے. لیکن اس کے بعد 8 اکتوبر کو میں 6-7 آدمیوں کی موجودگی میں جناب KCA کے سابقہ صدر میرا اکبر صاحب کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی اور انہوں نے کہا کہ آپ حلف کی تقریب کریں اور جب میں حج سے واپس آؤں گا تو ہم ایک خوبصورت پروگرام کا ارینج کریں گے. ہم وہاں مل بیٹھیں گے، ہم آپ سے بھی سنیں گے اور آپ کو اپنی بات بھی سنیں گے. میرا اکبر صاحب 9 اکتوبر کو یہاں سے حج کے لیے چلے گئے. جب ان کی واپسی ہوئی تو درمیان میں فضا میں کچھ ایسی باتیں گردش کرنے لگی جس کے آپ سارے لوگ گواہ ہیں، مجھے اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن ان کے اعزاز میں ایک استقبالیہ دیا گیا اور استقبالیہ 11 نومبر کو دیا گیا. ہمارا حلف 10 نومبر کو ہوا اور ہم نے حلف سے پہلے اپنے ان تمام دوستوں جو الیکٹ ہو کے کشمیر کمیونٹی کے انتہائی پیار اور محبت سے ووٹ لے کے آئے، میں نے ان کو فون کیا، ان سے بات کی کہ آپ آئیں، ہم اس پروسیس کو آگے بڑھائیں گے. لیکن بعض دوستوں نے میرے ٹیلی فون کا جواب تک نہیں دیا اور جب 11 نومبر کو ان کا پروگرام ہوا تو انہوں نے
بہت ساری چیزوں کو پیسے پشت رکھ کے آپ تک جو پیغام پہنچائے ان کا ہدایت سے کوئی تعلق نہیں تھا. اس کے بعد ہم قانونی طور پہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، چونکہ KCA کے حوالے سے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، ہم اکاؤنٹ کھولنے کی پوزیشن میں نہیں تھے. لہذا جب ہم اکاؤنٹ کھول نہیں سکتے تو ہم ممبرشپ یا کسی طرح کا فنڈ ریز نہیں کر سکتے. ہم نے ایک لیگل پروسیس کے تحت جو اس کی فارمیلٹیز ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے اپنے اور تمام 8 ایگزیکٹو باڈی کے ممبر گورنمنٹ کے اداروں میں ان کی انٹری کروائی، جس میں 5 ہم لوگ شامل تھے جو آج موجود ہیں، اور 3 وہ لوگ تھے جنہوں نے آج تک ہم سے تعاون نہیں کیا. وہ 3 اور 5 ہمارے یہ 8 ممبران کا ہم نے رجسٹر میں ان کی انٹری کروائی. اس کا مطلب ہے کہ ہم چاہ رہے تھے کہ ہم لوگ مل کے کام کریں. لیکن اس درمیان 2 حادثے ہوئے. ایک حادثہ جناب طارق اسکندر کا تھا اور دوسرا حادثہ کراڑ والے خالق صاحب کی مسز کا تھا جو حال ہی میں واقع ہوا. جب طارق اسکندر کا واقعہ ہوا تو میرے باعث پریزیڈنٹ کشمیر کینیڈا ایسوسی ایشن جناب ارشد شاہ صاحب باعث جنرل سیکرٹری کشمیر کینیڈا ایسوسی ایشن کو فون کیا اور انہیں کہا کہ جس طرح پہلے سے ایک بات طے ہے کہ ہم لوگ مل کے اس سیٹ اپ کی موجودگی میں ایک طریقہ کار لوگوں نے وضع کیا ہوا پہلے سے، ہم تجہیز اور تکفین کے لیے اپنا رول ادا کرتے ہیں، لیکن انہوں نے مجھ سے اور ہماری ایسوسی ایشن سے تعاون نہیں کیا. اس کے بعد جب اختر کیانی صاحب کی بیٹی فوت ہوئی تو وہاں 40 سے 50 آدمی موجود تھے. یہ داتوٹ والے زاہد صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ موجود تھے.